أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم۔ گرامی قدر اللہ کے جو گھر ہیں یہ بہت ہی مقدس ہیں، محترم ہیں، یہ اعلیٰ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو سب سے جو زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ اس کے گھر ہے، اور سب سے جو بری جگہ فرمایا گیا وہ بازار ہے۔ اور بازار کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کس لیے اس کو تشبیہ یعنی بری دی گئی ہے، اس لیے کہ وہاں ملاوٹ ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں بے پردگی ہوتی ہے اور ماب تول میں کمی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، جھوٹ فراڈ سب کچھ ہوتا ہے بازار کے اندر۔ اور اللہ کے گھر کے اندر اس کی عبادت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو گرامی قدر جس طرح ہمارے گھر ہیں، ان گھروں سے مسجدیں اعلیٰ ہیں، اللہ کے گھر افضل ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ کا مقام، شان، عظمت بلند ہے، کوئی اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ پروردگار ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ جو مساجد جتنی بھی ہیں یہ اس کی بیٹیاں ہیں، یعنی یہ فضیلت والی ہے مساجد، ان کے اندر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ گرامی قدر اگر ہم مطالعہ کریں ہمیں پتہ چلتا ہے یکون فی آخر الزمان حدیث فی مساجدہم فی امور الدنیا فلا تجالسہم فلیس للہ فیہم حاجت، کہ ایک آخری زمانے کے اندر دنیاوی گفتگو ہوگی، باتیں ہوں گی، فی مساجدہم مسجد کے اندر، اور دنیا کے امور ہوں گے مسجدوں کے اندر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تجالسہم، کہ ان کے اندر نہ بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا۔ فلیس للہ، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ فلیس للہ فیہم حاجہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو گرامی قدر پتہ یہ چلا مساجد کے اندر دنیا کے کام کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ آخری جو زمانہ آئے گا قرب قیامت، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب میں طالب علم تھا تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجد کے اندر میوزک چلے گا، گانا ہوگا۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طرح مساجد کے اندر گانا ہوگا، کس طرح ناچ ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب موبائل نکلا اور موبائل کے اندر جب وہ ٹونز وغیرہ یا گانے نما میوزک ہوتا ہے، جب یہ چلنے لگا تو فوراً مجھے بچپن اپنا یاد آیا، استاذ کی بات یاد آئی کہ واقعی
یہ مساجد میں اس طرح ہوا ہے۔ اور آج کل موبائل چلتے ہیں، بند کرنا نمازی بھول جاتا ہے، بلکہ جماعت کھڑی ہوتی ہے، جنازہ کھڑا ہوتا ہے، اس میں موبائل جو ہے اس کی ٹون جو بج رہی ہوتی ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور اب وزیر خان کا معاملہ ہوا مسجد کا، تو اب تو بہت ہی واضح طور پر میرے سامنے یہ ساری باتیں آ گئیں کہ واقعی یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب گرامی قدر، یہ تو میں نے عرض کیا، بلکہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی مسجد میں جا کر دنیا کی باتیں کرتا ہے تو یہ اتنا برا ہے اس آدمی کے لیے، اتنا نقصان دہ ہے کہ 40 سال کے نیک اعمال جو ہیں اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ 40 سال کے نیک اعمال باتیں کرنے میں ضائع ہو جاتے ہیں، تو ذرا غور فرمائیے اگر مسجد میں رقص کیا جائے، مسجد میں گانا بولا جائے، غیر محرم جو ہیں وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر وغیرہ وغیرہ دمال ڈالی جائے، جو بھی سلسلہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی دنیا کی باتیں کرے تو 40 سال کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور اس طرح ضائع ہوتی ہے، اس طرح عبادت ختم ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح لکڑی کو آگ لگتی ہے تو آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح یہ دنیا کی باتیں، دنیا کے کام، یہ کرنے سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ ان سے سردد ہوا، وہ شرمندہ ہوئے، اور جو میرے علم میں ہے، جو میں نے دیکھا کہ وہ صبا قمر اور بلال سعید جو ہیں وہ معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن لوگ جان نہیں چھوڑ رہے، بلکہ میرے علم میں یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف FIR جو ہیں وہ بھی کٹوا دی گئی تھانوں میں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں نے معافی مانگ لی، اور جب انسان معافی مانگ لیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کا یہ معاملہ، اللہ کا گھر ہے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ وہ بیچارے دو تو نہیں شامل اس میں، ان کے ساتھ پروڈیوسر بھی ہے، ڈائریکٹر بھی ہے پیچھے، اور جو اس کو بنانے والا، فلم بنانے والا، ڈرامہ بنانے والا، یعنی تمام عملہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور پھر اس میں جو وزیر خان کی مسجد کے جو وہ انتظامیہ تھی، محکمہ اوقاف کی، وہ ساری اس کے اندر انوالو ہے۔ وہ تمام کا تمام عملہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب ہی توبہ کریں، معافی مانگیں۔ ان لوگوں سے معافی مانگنے کی بجائے وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگیں۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے جو توبہ کرنے والے ہیں، پاک صاف رہنے والے جو ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی معافی مانگ کے تو دیکھے سچے دل سے، توبہ نصوح کر کے تو دیکھے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں سے ایک مرتبہ معافی مانگے کہ امی جان مجھے معاف کر دیں، تھوڑے سے آنسو بہا دیں، اسی وقت ماں کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ دوستو، جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے سچے دل سے، تو
وہ ان کو معاف کر دینا چاہیے. یہ غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. لیکن ہو سکتا ہے جب وہ نادم ہو گئے, شرمندہ ہو گئے, تو کوئی ایسا معاملہ ہو جائے وہ بہت ہی ہم سے آگے نکل جائے. اب بھی کیا معلوم کہ وہ کیسے ہیں. کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن, کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو, کنہ نو رب ستیا ملیا, کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو. کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں سونے والا مقبول ہے کہ جاگنے والا مقبول ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. تو بہرحال فتووں سے اجتناب کرنا چاہیے. پہلے ہی ہمارا ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اب کوئی نیکی ایسی کریں, ایسی نیکی کریں, ان الحسنات یذہبن السیئات, اگر کوئی نیکی ایسی نیکی ہو, واقعاتاً نیکی ہو, تو وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ان سے کام صادر ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی اس سے غلطی ہو جاتی ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ ماننا بہت بڑی بات. ورنہ میں نے تو دیکھا ہے کہ مولوی بھی غلطی کرتے ہیں. مولوی صاحب نے غلطی کی, سیدہ کائنات کو کہہ دیا کہ وہ خطا پر تھی, یہ جملہ ٹھیک نہیں تھا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ لقمہ حرام سے بچایا, یہ بھی ٹھیک نہیں تھا. تو اتنا تھا معاملہ تھا. وہ کہہ دیتا کہ میری مراد اس سے نہیں تھی, میری مراد اجتہادی خطا تھی, یا کوئی اور جملہ کہہ دیتا کہ مجھے غلطی ہو گئی, اللہ مجھے معاف کر دے, میں معافی چاہتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. لیکن وہ اس مسئلے پر یعنی ڈٹا رہا, اس نے معافی نہیں مانگی. رجوع اللہ کی طرف سے کرنا تھا, اللہ سے معافی مانگنی تھی نا, لیکن نہیں مانگی. اور اس سے اہل سنت کے اندر بہت سارے معاملات ہو گئے. اور پھر اس نے یہاں بس نہیں کی, اس نے اولیاء کرام کو برا بلا کہہ دیا, سادات کو جعلی سید کہہ دیا, اجمیر شریف کے جو سجادہ نشین ہیں ان کو رافضی لونڈا وغیرہ کہہ دیا, اور کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کو کچھ, بس ہی نہیں کی. اتنی یعنی اس نے غلطیاں کر دی کہ کوئی اس کی طرف توجہ, اور جیل میں بھی چلا گیا. لیکن اب بھی اس کے جو شاگرد ہیں وہ باز نہیں آ رہے, اس بات کو اچھال رہے ہیں. وہ اچھالتے رہے. حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ, آپ کو دوسرے جو ہیں وہ اہل تشیعہ کے ذاکر نے وہ کافر کہہ دیا, اور حضور غوث پاک کو نعوذ باللہ ایسے کہہ دیا, اعلی حضرت کو کہہ دیا, موصوف کو بھی کہہ دیا. بھائی اگر وہ چھوٹی سی بات تھی اس پر کہہ دیتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہے, تو بات ختم ہو جاتی. تو دوستو, یہ ایک ماننا, اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا, اور اللہ سے معافی مانگ لینا, جھک جانا, نادم ہو جانا, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو معلوم ہے جب حاجی نمازی کہتا ہے اللہ, وہ کہتا ہے لبیک میرے بندے, ایک مرتبہ. جب گناہگار توبہ کرنے والا جو ہے, جب اس کو پکارتا ہے کہ اے اللہ, وہ ایک دفعہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے لبیک میرے بندے کیا کہتا, لبیک میرے بندے کیا کہتا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کو جو توبہ کرنے والے کتنے پسند ہیں. اور گرامی قدر 20 آیات ہیں توبہ پر. اللہ کو بڑے وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. وہ اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. اس لیے دوستو, میں دیکھ رہا ہوں بار بار, مجھے اس لیے ضرورت پڑی کہ بار بار ان کی جان جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ رہے لوگ. تو اس لیے جب توبہ آدمی کر لے تو اس کی جان چھوڑ دینی چاہیے. اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے کتنے نیک عمل ہیں اور کتنے ہمارے برے عمل ہیں. رات کو مراقبہ کر کے آپ سوئیں, دیکھیں کہ سارا دن میں ہمارے کتنی نیکیاں ہیں اور کتنے گناہ ہم نے کیے, کتنے جھوٹ بولے, کتنی دنیا کی باتیں کی, مساجد میں کتنی ہم نے باتیں کی. اگر نیکیاں زیادہ ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اگر گناہ ہوں تو اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اور میری یہی گزارش ہے کہ جب آدمی توبہ کر لے, اللہ کی طرف رجوع کر لے, معافی مانگ لے, تو لوگوں اسے معاف کر دیا کرو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.